نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ آج ہم سورہ صف شروع کر رہے ہیں۔ اس کے تعارف کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک، ان 10 میں 5 مسبحات ہیں۔ ان 5 مسبحات میں نمبر 1 سورہ حدید ہے، نمبر 2 سورہ حشر ہے، نمبر 3 سورہ صف ہے، نمبر 4 سورہ جمعہ ہے، اور نمبر 5 سورہ تغابن ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 مسبحات ہیں، ان میں 2 ایک طرف سورہ صف بالکل درمیان میں۔ میں تو بچوں کو یوں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک نیکلس ہوتا ہے، ہار ہوتا ہے، اس میں 2 ڈائمنڈ ادھر ہیں، 2 ڈائمنڈ ادھر ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت چمکتا ہوا ڈائمنڈ سینٹر میں ہے۔ یہ جو سینٹر والا ڈائمنڈ ہے یہ سورہ صف ہے، اور اپنے مضمون کے اعتبار سے بھی بڑی اہم صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اور ایک بات میں جب تعارف کرا رہا تھا صورتوں کا، ایک بات میرے ذہن میں اس وقت نہ رہی تھی، آج عرض کر رہا ہوں کہ ہر صورت کا ایک سینٹر آئیڈیا ہوتا ہے، ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور ایک آیت اس مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو پہلے مرکزی مضمون سامنے رکھیے، پھر ایک آیت کو پڑھیے۔ اب وہ جو مرکزی مضمون ہے وہ کون سا ہوتا ہے، یہ سوال۔ وہ مرکزی مضمون اس قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے، اللہ اکبر، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگاتے ہو، اور یہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کو ہم نے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا؟ قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے پوری زندگی پر غالب کر دیا جائے، یہ پوری زندگی کا ضابطہ حیات بن جائے۔ معیشت میں بھی قرآن کا غلبہ ہو، ریاست میں بھی قرآن کا غلبہ ہو، ثقافت اور تہذیب پہ بھی قرآن ہی چھایا ہوا ہو، اور تمہاری معاشرت بھی قرآن کے مطابق پوری زندگی۔ یہ ہے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والو، جب مشن مصطفیٰ یہ ہوا تو پھر تمہارا مشن کیا بنتا ہے؟ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہی مشن جو پیارے نبی کا ہے، وہی مشن اب تمہارا ہو۔ یہ ہے اس سورت کا مرکزی مضمون۔ اور اب ذرا ایک آیت کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تو اسی کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اور وہ بڑا غالب
اور بڑا حکمتوں والا ہے۔ یہ کل بھی سورہ حشر کے آخر میں یہی مضمون آ گیا تھا، تو کچھ میں نے عرض کر دیا تھا، آج اس کو دہرا دیتا ہوں کہ سبح یسبح، تو سبح بھی استعمال ہوا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یسبح مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے صیغے میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، تو جب یہ سبح یسبح دونوں استعمال ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ ازل سے اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور سبح کا معنی، تسبیح کرنے کا معنی کہ اعلان کر رہا ہے بزبان حال کہ اللہ کی ذات بے عیب، اس کی صفات بے عیب، اس کی کائنات بے عیب، اس کا نظام، اس کا قرآن بے عیب۔ اللہ اکبر! قرآن تو بلکہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ یہاں پر اس کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے ذکر ہوا کہ آغاز میں ہی بتا دیا جائے تم سے کون مخاطب ہے، کون سی ذات تم سے مخاطب ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا دین کا کام تسبیحات ہیں، ذکر فکر کرنا ہے، تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ کام تو کائنات کا ذرہ ذرہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اعلان کیا، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ کیا ہم کم تھے؟ کیا ہم کم ہو گئے تھے آپ کی تسبیح کے لیے جو آپ نے انسان کو پیدا کیا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تمہیں نہیں پتا میں اس کو کتنا بڑا مشن دے کے بھیج رہا ہوں۔ آج اسی مشن کا ذکر ہے۔ محض تسبیح، محض ذکر یہی نہیں، اصل مشن جس کے لیے اللہ نے اپنے سارے انبیاء کو بھیجا ہے، آج اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور عزیز، اچھا یہاں پر ایک بات خوبصورتی ہے، ذرا اس کو وہ نوٹ کیجئے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی عزیز کا لفظ آیا ہے نا، عزیز کے معنی ہے سوورن پاک، اس کے ساتھ موسٹلی جن صفات کا ذکر ہوا ہے، عزیز الحکیم، عزیز الکریم، عزیز الرحیم، عزیز الوہاب، یہ کہنے کا مطلب عزیز الغفور، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوورن پاور ایسی ہو کہ جو بخیل ہو تو وہ تو لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ ایسی سوورن پاور جس کو معاف کرنا آتا ہی نہ ہو، وہ بھی انسانیت کے لیے مناسب نہیں۔ سوورن پاور کے لیے انسانی ذہن بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری صفات ہوں، وہ وہاب بھی ہو، وہ غفور بھی ہو، وہ کریم بھی ہو، وہ رحیم بھی ہو، وہ کریم بھی ہو، حکیم بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سوورن پاور تو ہے اور حکمت نہیں ہے، حماقت ہے، تو اس سے تو انسانیت کی بربادی ہی ہوگی۔ تو یہ ساری صفات اب ذرا غور کیجیے، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کو جچتی ہیں کہ وہ سوورن پاور بھی ہے اور عزیز، اور وہ حکیم بھی ہے۔ سوورن پاور بھی ہے، رحیم بھی ہے، سوورن پاور بھی ہے، وہاب بھی ہے، سوورن پاور بھی ہے، کریم بھی ہے۔ یہ ساری صفات صرف ایک ہی ذات میں ہے، لہذا قرآن کے اس ٹکڑے نے، آیت کے اس ٹکڑے نے سوورنٹی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اقتدار اعلیٰ صرف ایک ہی ذات کو لائق ہے، ایک ہی ذات کو جچتا ہے، کسی انسان کو یہ، کوئی انسان اس کے اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لم تقولون ما لا تفعلون۔
ये ईमान वालों को झंझोड़ने के लिए आयत है। हाय हाय हाय, क्यों नारे लगाते हो? नारा ईमान का लगाते हो, अल्लाह और उस पर के नबी पर ईमान का नारा लगाते हो, और तुम्हारा अमल उसकी गवाही नहीं दे रहा। तुम्हें पता है ये मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत, नन्ही सी इस्लामी रियासत कायम हुई है। ये सूरह सफ ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुई थी, कुछ अरसे के बाद। अभी रियासत कमजोर है, माली हालात भी कमजोर है, और दुश्मन तो मुत्तहिद होकर हर वक्त प्लानिंग कर रहा है किस तरह से जड़ों से उखाड़ के इसे फेंक दिया जाए। ऐसे में कैसी कैसी कुर्बानियां दरकार थीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वाले थे जो सब कुछ, जब भी अल्लाह के नबी कॉल करते थे वो सब कुछ पेश कर दिया करते थे। आपको याद नहीं ग़ज़वा तबूक में क्या हुआ था कि हजरत उमर आए तो पूछा क्या लाए है? हुजूर आधा घर का सामान उठा के ले आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अबू बकर तुम क्या घर में क्या छोड़ आए? तो अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ। इसार अल्लाह के दीन के लिए, मैंने कहा जान माल की कुर्बानी, अल्लाह ऐसे थे। लेकिन उसी सफ में ऐसे अब अहले ईमान भी शामिल हो चुके थे जो इन तकाज़ों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये मुझे लगता है ये तो आज हमारे लिए ये सूरत नाजिल हुई है। आज हमारा हाल वो तो अभी तो अल्लाह के रसूल दरमियान में मौजूद है। आज अपने हाल पे हम गौर करें, उम्मत के हाल पे गौर करें, पाकिस्तान के हाल पे गौर करें। ये तो सूरत हमारे लिए नाजिल हुई। क्या ख्याल है, ईमान वालों से कुरान नहीं आज मुखातिब? मुझे मेरा जी चाहता है मैं ज़रा दुख के साथ अर्ज करूं, पूरे आलम इस्लाम में तरावी की नमाज हो रही है। ये सूरत अभी इसकी बारी नहीं आई, आएगी इंशाअल्लाह। कल आ जाएगी। और कुरान पुकार पुकार के कहेगा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हम पढ़कर सुनकर वापस घरों को लौट जाएंगे, ना हमारे रोंगटे खड़े होंगे, ना हमें कोई बेचैनी होगी, ना कोई परेशानी लाहिक होगी। कबुरा मक़तन इंदल्लाह अल्लाहु अकबर अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाली बात है कि तुम ऐसी बात कहो जिस पर तुम्हारा अमल ना हो। ये आम बात नहीं है। अमल और बात से मुराद वही कि दावा ईमान का है। ईमान के तकाजे क्या है? ईमान तो तकाजा कर रहा है कि अब जान माल तन मन धन सब कुछ अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया जाए। और तुम किस राह पे चले हुए हो? कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह की नाराजगी को भड़काने वाली बात है। अच्छा, फिर पूछिए अल्लाह करीम आपको प्यार कैसे लोगों से है? इन लोगों से तो नाराजगी है, मोहब्बत किन से है? तो अगली आयत में जवाब आ रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। पता है मुझे किन लोगों से प्यार है? अल्लाहु अकबर। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। इकबाल ने इसका तर्जुमा यूं किया है। अल्लाहु अकबर। ये है कुरान। और अल्लाह को किन लोगों से प्यार है? जो उसकी राह में जिहाद के लिए निकल आते हैं। यहाँ क़िताल का लफ्ज़ है। क़िताल जिहाद का तीसरा मरहला है। जिहाद के 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला जिहाद बिन नफ्स, अपने आप से लड़ाई। याद है जब ग़ज़वा बदर से आप वापस आ रहे थे तो आपने सहाबा से कहा रजाना मिनल जिहादिल अस्गरी इलल जिहादिल अकबर। बाज़ रिवायतों में किसी और जंग का जिक्र है। बहरहाल अल्फाज यही है, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो जिहाद अकबर कौन सा है?
تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد مع نفس، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی، 24 گھنٹے کی لڑائی. کبھی آنکھیں بھٹکنے کو چاہ رہی ہیں، کبھی زبان جھوٹ بولنے کی خواہش رکھتی ہے، کان برائی کے پیچھے جا رہے ہیں، ہاتھ ظلم اٹھانا چاہتے ہیں، پاؤں غلط راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں. قدم قدم پہ آپ کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. یہی تو تقویٰ ہے. اللہ اکبر. رمضان المبارک کے روزے اسی بات کی تربیت ہے کہ تمہارا امیونٹی لیول اونچا کر دیا جائے، تمہارے اندر برائی سے بچنے کی طاقت بڑھ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. جہاد کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جہاد مع النفس، جس کی تیاری یہ رمضان المبارک بالخصوص ہے. اسی نفس کے ساتھ جہاد ورنہ دیکھیے نفس کے ساتھ جہاد، اگر نفس کے ساتھ ہی بندہ پہلے ہی مقابلے میں لمبا پڑ جائے تو کیا فائدہ ہے. بہادر تو وہ ہے کہ برائی دعوت دے رہی ہو اور وہ اس سے بچ رہا ہو. یہ جہاد ماننا. اور دوسرا مرحلہ دعوت حق، شہادت حق، اللہ کا پیغام جیسے اللہ کے نبی نے دوسروں تک پہنچایا، دلائل سے سمجھایا اور عمل کر کے دکھایا، ماڈل بنا کے دکھا دی. یہی کام اب میرا اور آپ کا ہے، یہی کام اس امت مسلمہ کا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، آج یہ امت اپنے فرض سے غافل ہے. صرف دعائیں مانگ رہی ہے، صرف استغفار کر رہی ہے. ضرور کرے، لیکن جو اپنا منصب چھوڑا ہوا ہے، بھائی توبوا الی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اپنے منصب کو سنبھال لو. تمہیں جس نوکری کے لیے ہم نے رکھا تھا واپس آ جاؤ، پھر سے تنخواہ ملنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. کم بیک، اپنے منصب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ. یہ قوم اس مقصد کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے. رمضان المبارک کی مصروفیات دیکھ لیں آپ. ہمیں سوائے افطاریوں کے، سحریوں کے اور عید کی شاپنگ کے یہی رمضان باقی رہ گیا ہے. اور جب عید کی یہ چاند رات ہوگی تو جو کچھ ہم نے رمضان میں جمع کیا ہوگا وہ جھولیاں اٹھا کے سڑکوں پہ پھینک دیں گے ہم جا کے، اور ویسے کے ویسے نکل آئیں گے جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے. خدا را یہ میرا پیغام پہنچ جائے میرے نوجوانوں تک، میرے دوستوں تک، کہ اللہ کی ناراضگی بھڑکتی ہے جب آپ اپنا فرض ادا نہیں کرتے ہو. فرض منصبی ہے اس امت کا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ اکبر. بحیثیت امت تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور دوسری بات، اللہ اکبر، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور آپ کے نیچے جو بھی ہے اس کے بارے میں جواب دہ ہے. والدین اپنی اولاد کے بارے میں جواب دے، اساتذہ اپنے شاگردوں کے بارے میں جواب دے، حکومت اپنے شہریوں کے بارے میں جواب دہ ہے، علماء عوام الناس کے بارے میں جواب دہ ہے، میڈیا بھی جواب دے. یہ سب جواب دہ ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو کن لوگوں سے پیار ہے؟ جو اس کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا یہ تیسرا مرحلہ ہے، قتال فی سبیل اللہ. جیسے غزوہ بدر، جیسے غزوہ احد کے حالات آ گئے تھے. اور کس طرح نکلتے ہیں؟ صفیں باندھ کر، مین منظم ہو کر. کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، کوئی نسل پرستی نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. ایک دیوار بنی ہوئی ہے، ہر اینٹ اپنی شناخت ختم کر چکی ہے اور وہ دیوار میں ڈھل گئی ہے. دیوار بھی کیسی؟ جو سیسا پلائی ہوئی ہو. اللہ اکبر. جس میں کوئی شگاف ہی نہیں ڈال سکتا. اور ہماری دیوار تو کچے گارے والی ہے.
کہ جس میں جو چاہتا ہے شگاف ڈالتا ہے. کتنے ہی شگاف اس میں ڈالے جا چکے ہیں. فرقہ پرستیوں کے شگاف، زبان پرستیوں کے شگاف، لسان پرستیوں کے شگاف، نسل پرستیوں کے شگاف، یہ نہ جانے کون کون سے شگاف ہمارے اندر پڑ چکے ہیں. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور پھر اس کے بعد 2 آیات مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں. اب بنی اسرائیل کا ذکر کس حوالے سے آ گیا؟ اس لیے میں نے کہا نا، مرکزی مضمون کے ساتھ ہر آیت جڑی ہوئی ہے. مرکزی مضمون تو یہ ہے، تمہارا مشن، اللہ کے نبی کا جو منصب ہے وہی تمہارا منصب ہے، دین حق کا غلبہ. اب بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، ایمان والو تم وہ سلوک نہ کرنا. اب وہ 2 آیات سن لیجئے. اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بات ہم نے گڑھوں میں ہی گرنا ہے، ٹیڑھے ہی رہنا ہے، تو اللہ کریم نے ان کو اسی طرح ٹیڑھے راستوں پہ ہی چلنے دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا کیا سلوک تھا یہ سن لیجئے. جہاد فرض ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس قوم کے ساتھ لڑنا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کیا جواب دیا تھا یاد ہے؟ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ چلے جاؤ، اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ. فقاتلا، جا کے لڑو. ان ہاہنا قاعد، ہماری بات، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے اٹھنے والے نہیں. بتائیے نبی پر کیا گزری ہوگی. کتنا صدمہ پہنچانے والا یہ جواب تھا. 2 ٹوک جواب. خود چلے جاؤ، اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. آج ہمارا بھی حال تو یہی ہے. عملاً ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو وہی اپنے مشاغل میں مگن ہیں، تم نے جو کرنا ہے خود کر لو. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات میں جس جو خوشخبری آئی تھی، تورات کی تصدیق کر رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں آنے والے نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت دی تھی، میں تصدیق کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور خوشخبری اب میں بھی سنا رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میرے بعد جو آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا. اللہ اکبر. پھر فلما جاءہم بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے سامنے سارے دلائل معجزے دکھا دیے، قالوا ھذا سحر مبین، وہ معجزے کیا دکھائے تھے ذرا سن لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ تمہیں شک ہے میری نبوت پر؟ تو پھر آؤ میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ دیکھو مٹی کا پرندہ بنایا ہے، اس میں پھونک ماروں گا یہ اڑنا شروع ہو جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تمہارے مریض جو ہیں جن کو کوڑ کا مرض ہو گیا ہے، ابرس کا مرض ہو گیا ہے، میرے سامنے لے آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا ٹھیک ہو جائیں گے. اور احیی الموتى باذن اللہ، اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو کسی مردہ کو اٹھا کر لے آؤ جو مر چکا ہو،
ڈاکٹر کہہ دے یہ واپس نہیں آئے گا، اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دوں گا، یہ بھی کر دیا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھا کے آتے ہو مجھ سے پوچھ لو، اور جو چھپا کے آتے ہو وہ بھی مجھ سے پوچھ لو۔ یہ سارے معجزے دکھا دیے، اس کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ھذا سحر مبین، او یہ تو جادو کا، یہ تو سب جادو ہو رہا ہے، ہائے ہائے، دیکھنا تم اپنے نبی کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کو بھی تو جادوگر کہہ دیا گیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا، جن کے اندر ہدایت کی کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ زبردستی ہدایت دینا ہمارے دستور میں نہیں ہے۔ اور اب وی آر کلوز ٹو دا سینٹرل آئیڈیا، آیت نمبر 9 ابھی نہیں آئی، ابھی آیت نمبر 8 آ گئی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، ایمان والو تم دیکھتے ہو یہ ساری باطل قوتیں آپس میں ایکا کیے ہوئے ہیں، اتحاد کیے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، کس لیے؟ لیطفئوا نور اللہ، ہم نے جو روشنی، اللہ نے جو روشنی پھیلائی ہے اور چراغ روشن کیا ہے، اس چراغ کو یہ بجھا دینے کے درپے ہے، صبح و شام کوششیں کر رہے ہیں۔ اور کیسے؟ انتہائی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جی پھونکوں سے مراد جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ یہ ساری قوتیں سن لیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، ہم اس روشنی کو پایا تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے، یہ دنیا کو منور کر کے رہے گی۔ اسی پر مولانا ظفر علی خان صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا اپنے شعر میں، یاد ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب آخری آیت آ گئی، والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، الہدی سے مراد قرآن ہے، قرآن دے کر، وہ دین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے پوری زندگی پر غالب کر دیا جائے، ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو اتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہاں مشرک کا لفظ بڑا بامعنی ہے، یہاں مشرک کا معنی کیا آتا ہے؟ بھائی اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ مشرک کیا چاہتے ہیں؟ مشرک یہ چاہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، تم نماز روزہ زکوٰۃ پڑھتے رہو ایز پرائیویٹ افیئر، یہ تمہاری پرائیویٹ لائف ہے، یہ پرائیویٹ افیئر ہے، اس کو ذاتی زندگی میں جو مرضی کرتے رہو، بٹ ڈونٹ ٹاک آف اکانومی، معیشت کی بات نہ کرنا، وہ کیپیٹلسٹک ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تم نماز روزہ زکوٰۃ حج میں لگے رہو، سیاست کی بات نہ کرنا، وہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہوگی، کلچر کی بات نہ کرنا، وہ انڈین اور ویسٹرن کلچر ہوگا، سوسائٹی کی بات نہ کرنا، وہ ہمارا وہی نسل پرستی اور برادری ازم والا ہو۔ یہ عملی طور پر زبان سے نہ بھی کہیں، عملی طور پر آج ہم یہی کر رہے ہیں۔ قرآن نے 1500 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ اس وقت بھی لوگ یہی چاہتے تھے کہ بھائی اپنے نماز روزے پڑھتے رہو، لیکن زندگی میں پوری زندگی کو اسلام میں لے آئے، اس کی بات نہ کرے۔ یہ باتیں مشرکوں کو کل بھی ناگوار تھیں، یہی باتیں لوگوں کو آج بھی ناگوار ہیں۔ آج بھی ہم
پاکستان میرا پیارا وطن، میرا پیارا پاکستان، میں کس طرح اس دکھ کا اظہار کروں۔ 70 72 73 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک نہ معیشت اسلامی ہے، نہ ریاست اور سیاست کا نظام خلافت راشدہ والا ہے، نہ معاشرت اسلامی ہے، نہ ہی ہماری ثقافت اسلامی ہے، نہ ہماری تہذیب اسلامی ہے۔ کوئی بھی چیز، کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے؟ ہم شرمندہ ہیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں، یہ وارننگ ہے، یہ وبا جو ہے یہ وارننگ ہے۔ ابھی بھی اپنی اصلاح کر لو، ابھی بھی لوٹ آؤ، اللہ کے بن جاؤ، بغاوت کو چھوڑ دو، عبادت کو اختیار کر لو۔ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ تم بس قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرو، اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اسے بیٹی کو جہیز میں دے دیا کرو، کلوں پہ پڑھو، 40واں پہ پڑھو۔ جی، قرآن تو نازل ہوا تھا نظام زندگی پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے۔ دین حق آج بھی مغلوب ہے۔ میں نے اس دن آپ کو نظم سنائی تھی، اس کا ایک شعر پھر میرے ہونٹوں پہ آ گیا ہے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے۔ قرآن شکوہ کر رہا ہے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ کیوں بھائی، یہی نہیں ہو رہا پاکستان؟ عقیدت قرآن سے اور قانون غیروں کا۔ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی رلایا جاتا ہوں۔ حضرات، آئیے قرآن کو ہم رلائیں تو نہیں، رسوا تو نہ کریں۔ ایک طرف ہم اس پر خوشبو لگا کے بلندیوں پہ رکھتے ہیں،